کویت کے جو رولر تھے، کنگ آف کویت، میں کویت میں میری آلموسٹ 18 ایئرس تھا میں وہاں، تو کویت کے جو کنگ تھے ان کے محل میں ان کے کئی پیلسز تھے، اس پیلس میں ایک بنگلہ دیشی، کئی لوگ کام کرتے تھے، ایک لیبر بھی تھا، انہیں بھی کرتا تھا، اس کا انتقال اور شیخ کا انتقال ایک ہی دن ہوا. اب اس کی تو رائل وہ تھا، پورا دنیا سے لوگ آئے تھے، اور اس کا فیونل ہوا اور اس کو لے جا کے دفن کر دیا. دفن کرنے کے وہاں پہ ایک ہی گریو یارڈ ہے، یعنی رائل فیملی بھی وہی ہے، غریب بھی وہی ہے. کچھ دنوں کے بعد یا اس دن یا دوسرے دن اس کے یہ لیبر کا بھی انتقال ہوا، جس کی سیلری صرف 100 دینار تھی، 100 KD، $300 انتقال ہوا. عبرت یہ ہوئی کہ اسی غسل خانے میں اس کو بھی غسل دیا گیا اور لے کے جا کے اس کے پہلو میں نے تھوڑی سی دور پہ دفن کر دیا. تو پتہ چلا کہ جتنی شان تھی جب تک تم کنگ تھے، بعد میں ایک لیبر بھی جا کے بازو رہ گیا. زندگی میں مل نہیں سکتے تھے، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد سب برابر ہو گئے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. کسی چیز پہ غرور مت کرو، کسی چیز پہ فخر مت کرو کہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ. سب چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک لمحے کے اندر. اس کے لیے کہا گیا کہ بار بار پکار کے بولو الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، کہ اللہ وہ اس عذاب سے بچا لے. کل شب میں آپ نے اس کو 200 ٹائمز پڑھا ہے، ان کلمات کو جوشن کبیر میں 200 مرتبہ. سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت، نہیں 100 ٹائمز پڑھا آپ نے. الغوث الغوث 200 مرتبہ بولا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے سبحانکا، اس کی مدح ہے جو مسلسل کرنا ہے. اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ذکر کرے، اس لیے کہ اللہ بولا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اس میں پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی، پھر فوراً کہا الغوث الغوث، نہیں فوراً کہا لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا. وحدانیت کا اعلان کیا، وحدانیت کے بعد آپ نے الغوث الغوث کہا. الغوث کے معنی کیا ہے؟ الغوث کے معنی سوری کے ہے، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد خلصنا من النار یا رب، یہ اصل جملے ہیں. پوری اس کی تعریف کرنے کے بعد، اس کی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد، گناہوں کی معافی کے بعد، آخری چیز جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اس میں خلصنا من النار، کہ پروردگار تو مجھے نار سے بچا لے. سمجھ رہے نار کیا ہے؟ آگ سے، فائر سے. کیوں اتنی امپورٹنٹ رات، 1000 مہینوں کے برابر والی رات، پوری دنیا میں زمین کے اوپر پوری 365 نائٹس میں سب سے بڑی رات ہے یہ، اور سب سے بڑی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات. اس میں کیا دعا منگوا رہے ہیں آپ سے؟ یہ کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں ہے جوشن کبیر، یہ معصوم سے ہمارے پاس آئی، نص سے معصوم ہے اس کے پیچھے، کہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگنا ہے. آپ سوچو خلصنا من النار، یعنی پروردگار تو مجھے آگ سے بچا لے. مجلس زیادہ سخت نہ ہو اس لیے بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا. یہ بولیے کہ کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا، کبھی میرے ذہن میں اب رمضان کے یہ پورے دن گزر گئے، یہ بھی سوچو کہ یہ رمضان کی آخری راتوں کے لیے ہے یہ دعا. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، نارمل ڈیز میں بھی آپ پڑھ سکتے. اگر پریشانیوں میں انسان گر جائے تو جوشن کبیر کی تلاوت کرے، تو اس میں رزق کا ہے، فیملی میٹرز ہے، سب کھل کے آتے. لیکن جو اہمیت بتائی گئی وہ ان راتوں کے آخری راتوں میں. کیوں؟ یہ جو عشرہ چل رہا ہمارا 21 محرم رمضان سے 30 رمضان تک، یہ عشرہ آخرت ہے، آخرت کے لیے عشرہ، لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے عشرہ ہے. پہلا جو عشرہ تھا، فرسٹ 10 days وہ رحمت کے تھے، اور 11 سے 20 تک جو ڈیٹس تھے وہ مغفرت سوری کے تھے، اور آخری اللہ نے کہا کہ تم اپنی آخرت کے لیے دعا کرو. آخرت کے لیے دوستو افسوس یہ ہے کہ ہم کبھی بھی آخرت کے لیے دعا نہیں کرتے. رزق یہ دنیا میں یہ مل جائے، یہ بہت اچھی بات ہے، جتنی دعائیں کرنا ہے کرو، جس انداز سے کرنا ہے کرو، لیکن آخرت کے بارے میں بھی سوچو کہ رمضان کی یہ جو ایام جا رہے اس میں صرف آخرت کی بات ہے کہ اللہ تو ہماری آخرت صحیح کر دے.
آخرت یعنی مرنے کے بعد کی وہ پوری زندگی ہم کو نہیں معلوم. ایک ہڈن لائف ہے, وہ چھپی ہوئی زندگی ہے, اتنی چھپی ہوئی زندگی ہے. ہم نہ سننا چاہتے اس زندگی کے بارے میں, نہ بات کرنا چاہتے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی سننا چاہتا ہے, نہیں سننا. ایک روٹین بنا ہوا ہے ہمارا. رمضان میں ہمیشہ بولتا ہوں پوری دنیا میں ایک چینج کا مہینہ ہے. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ بہترین طریقے سے آپ کھانے کا ضرور کھاؤ, منع نہیں کر رہا اسلام, لیکن اس کے ساتھ ریفائنڈ ہونا ہے, اس کے ساتھ چینج ہونا, اپنی زندگی میں چینج کرنا آنا. اب آپ یہ بولیے 23 دن گزر گئے, 23 پلیز غور سے سنیں, لوگ رہے نہیں رہے مجھے فرق نہیں پڑتا, 23 ڈیز گزر گئے رمضان کے. آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں میلبورن میں, جاب کرتے بزنس کرتے, پورا کر کے آتے, شام میں پورا دن نکل جاتا. 23 ڈیز میں کیا کوئی ایک چیز چھوڑی آپ نے اپنی زندگی سے, جو آپ سب انسان سب کو پتا ہے کہ کیا چیز چھوڑنا ہے؟ کوئی ایک چیز ہم نے اپنی لائف میں لی اس رمضان میں کہ میں اللہ یہ رمضان میں میں نے یہ سیکھا. مثال کے طور پر یہ رمضان میں نے نماز شب شروع کر دی, اب اس کو کنٹینیو کرنا. آپ بولو میں نے شب نماز شروع کر دی, بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ رمضان میں ٹائم بھی ملتا سحری سے پہلے. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ سکتے. لیکن کیا لیا اور کیا دیا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہم نے لیا کیا؟ اللہ نے تو سب نعمتیں دے دی, شب قدر جیسی رات دے دی, اور کیا چاہیے؟ ہر چیز مل گیا آپ کو. اب بالکل عید بھی قریب آ گئی. عید کے دن انعام لینا, عید کے دن ہر مومن کو اللہ سے انعام لینا ہے. وہ لا کے ایسا دیتا نہیں, آپ کی زندگی میں آ جاتا گفٹ. آپ نے اتنے دن روزے رکھے نا, 29 دن 30 دن روزے رکھنے کے بعد جب آپ قنوت کے لیے 5 اور 4 قنوت عید کی نماز میں پڑھتے وقت, تو آپ کو عیدی ملنا, کچھ ملنا گفٹ اللہ کے پاس ہے, معصومین کے پاس ہے. اگر مل جائے تو کامیابی. اب یہ بولیے اتنے دن سے آپ لوگ تھے, مطلب ہم روزہ رکھ رہے تھے, تو اتنے دن کے روزوں میں رمضان جب سے شروع ہوا آپ نے 1000 دعائیں مانگی ہوں گی, تو کیا کوئی ایک دعا قبول ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو افسوس ہے. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں, نہیں ہوئی تو وہ بدنصیبی ہے ہماری کہ اب اتنا مانگ رہے اور رمضان جیسے مہینے میں, اور اس میں آپ کو نہیں مل رہا. لوگوں کو ملی ہوں گی, ایسا نہیں بول رہا ہوں, ہزاروں ملی ہوں گی, ہزاروں دعائیں قبول ہو رہی, لیکن اگر نہیں ہو رہی تو دیر از سم تھنگ رانگ. مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا, یا ہم ویسے نہیں مانگ رہے جیسے مانگنا ہے, یا رمضان آیا لیکن ہماری لائف میں چینج نہیں آیا. رمضان کے بعد اگر چینج نہیں آ رہا تو یو ہیو ٹو تھنک کہ کیوں نہیں آ رہا چینج. رمضان کے بعد چینج آنا لازم ہے, ورنہ یہ روزے فاقے ہو جائیں گے. یہ پریکٹس نہیں ہے رمضان کے روزے, صبح آپ پاس کر رہے اور شام میں اس کو بریک کر رہے, نہیں, یہ پریکٹس نہیں ہے. یہ ہم کو چینج کرنا ہے, یہ ہم کو سوچنا ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں اگر ہم کو کچھ نہیں ملا تو پھر کب ملے گا. یہ مہینہ رکھا ہی اللہ نے رحمت کے لیے, رحمت کے لیے رکھا اور دینے کے لیے رکھا. وہ تو صرف دیتا ہے, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ وہ صرف دیتا ہے, وہ کوئی چیز کو روکتا نہیں. کبھی رزق کو نہیں روکے گا, آپ کے روٹی کو کبھی نہیں روکے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رزق کو واجب کر لیا. تو کوشش یہ کرو کہ اب چیک کرو کہ ہم نے رمضان میں لیا کیا اور دیا کیا اللہ کو. اللہ کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے, پیسے نہیں مانگ رہا, اللہ دولت نہیں مانگ رہا, کچھ نہیں بول رہا. یہ بول رہا کہ روزے میں تم مخلص ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ. متقی کیسے ہوئیں گے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حلال کام کرو. وہ سبھی وہی کرو. اس سے ان سے واجبات پہ عمل کرو. جتنے واجبات کو چھوڑ کے کوئی عزاداری نہیں ہوتی, کوئی عبادت نہیں ہوتی. اب 100 رکعت نماز پڑھ لو اور واجب نماز کو چھوڑ دے تو فائدہ کیا؟ واجبات کے ساتھ وہ صرف یہ بول رہا کہ 17 منٹ مجھے دے دو 24 گھنٹے میں. جس امیجن خالق کائنات ہے, رب العالمین ہے, رب المشرقین والمغربین ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے, وہ ہمارا رازق ہے, ہر چیز اس کی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ 24 آورس میں 17 منٹ 18 منٹ 20 منٹ تم مجھے دے دو نماز کے لیے. 20 منٹس ہم نہیں دے سکتے. اگر مل جائے تو دوستو اس سے بہتر عمل نہیں. تو رمضان کو غنیمت سمجھ کے کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان ملتا نہیں ملتا, نہیں ملے گا تو
یہ اتنے امپورٹنٹ ڈیز میں جو اللہ مغفرت کرنا چاہ رہا وہ ختم ہو جائیں گے, تمہارا اعمال نامہ رک جائے گا. یہ بھی ہو سکتا خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ, تم زندہ رہو گے لیکن اس قابل نہیں رہو گے کہ تم روزے رکھو. کیا بول رہا ہوں؟ اس قابل نہیں رہو گے کہ تم اس کی عبادت کر سکو. زندہ تو ہو لیکن یہ رمضان کی نعمتیں لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. رمضان کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا, اس لیے کہ یہ مہینہ پیک کا مہینہ. 3 مہینے ہیں اللہ نے مخصوص رکھے سال میں, رجب, شعبان, رمضان. رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے, اور ایسی نہر ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے وہاں کا. کہا کہ اگر رجب میں 1 روزہ رکھو گے تو مرنے کے بعد جنت کا اس نہر کا پانی پیو گے. ارے آپ بات نہیں سمجھے آپ لوگ, یہ تو کنفرم ہو گیا نا 1 روزہ رکھے کہ تم جاؤ گے. جنت کے باہر نہیں ہے نہر, وہ جنت کے اندر ہے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں, علی والوں کے لیے ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. بہرحال رجب برکتوں والا, رحمتوں والا, اور شعبان یہ سرکار کا مہینہ ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, سرکار بولتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے, مکمل رحمتوں کا مہینہ. اور شعبان کی آخری ایام سے رمضان کی تیاری شروع ہو گئی, پھر ہم رمضان میں پہنچ گئے. تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا کہ رمضان میں یہ امپورٹنٹ نائٹس جو اب شروع ہوئے 23 سے 29 تک, یہ صرف آخرت کی ہے. اب آپ بتائیے کہ آخرت میں ہونا کیا ہم کو؟ کچھ نہیں ہونا. کل میں نے ایک نماز بولی تھی کہ آخرت میں آپ کو وہاں پہ گھر ملے گا. کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں گھر ملے؟ آپ بولیں گے میلبورن میں مل جائے وہی بہتر ہے, یہ نقد ہے وہ ادھار ہے. یہ مت کرو, دعا کرو کہ دنیا میں ملے یا نہ ملے, آخرت میں گھر ملے. دنیا کا گھر یہیں رہ جائے گا, یہیں رہ جائے گا. تم نے بہترین بنگلہ بنایا میلبورن میں, زبردست, $1 ملین کا بن گیا, اینڈ یو آر ویری ہیپی. آپ کی بیوی بھی خوش ہے, آپ بھی خوش ہیں, آپ کے بچے بھی خوش ہیں. لیکن گھر پہنچے, ہاؤس وارمنگ کی پارٹی تھی. میلبورن کا قصہ ہے, ریئل نہیں ہے. وہاں پہ سب مہمان آئے, آپ بھی بیٹھے, ابھی کھانا شروع نہیں ہوا, کارڈیک اریسٹ ہو گیا. اتنا بڑا گھر, ڈریم ہاؤس, سب بنا ہوا, ہر چیز ویسی رہ گئی, اور آپ کو لے کے چلے گئے. آپ یہ سوچو کہ یہ گھر سے جب تم کو لے کر گئے تو تمہاری وائف تو تڑپ کے رو رہی تھی, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھر ان کا, یہ ان کے گھر سے کہاں لے کے جا رہے. آپ سمجھے بات؟ تم مالک نہیں ہو دنیا کے گھر کے, پیپرز پہ ہوگے, تمہارا گھر وہاں کہیں اور ہے, سیمیٹری میں. یہاں پہ مولا کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا انصاف کیا کہ ایک امیر کو, غریب کو, بادشاہ کو, فقیر کو, سب کو اس زمین پہ اتنا ایک ہی حصہ دیا. ہر مہینے کی 13, 14, 15 میں پڑھ سکتے ہو دعائے مجیر. اس زیادہ بڑی دعا نہیں ہے. یہ کون سی دعا ہے بتائیں؟ یہ دعا میں پلیز غور سے سنو, کوئی راوی نہیں ہے. یہ دعا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیچھے والوں کی آواز تیز آ رہی, نزدیک بیٹھنے والے ٹھنڈا پڑ. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل. تو نہیں, سلوات پڑھنے سے طاقت آتی ہے آپ کو. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل. اب آپ بات میں بات آئیے, آپ نے بولا اس لیے میں بول رہا بات کو روک کے, کہ برڈز جو ادھر سے ادھر فلائی کرتے نہیں, ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں ایک سیزن آتا, یہاں پہ بھی آتے ہوں گے, پوری دنیا میں مائگریٹ کرتے وہ برڈز, ادھر سے ادھر جاتے. تو یہ خصوصاً اس کی روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا پورا یہ سمندر تم کراس کر رہے ہیں,
بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، لازم لگنا، کتنا رکھیں گے، وہ کیمل تھوڑی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے جب پیاس لگتی، اور بھوک لگتی تو قاتلان حسین پہ لعنت کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم سے. تو یہ صلوات وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے کہ بندہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس میں انتہا سے زیادہ سٹرونگ، طاقت جس کو ہوتے ہیں، پاور آتا. اور سب سے جلدی جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ صلوات پہ نازل ہوتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحمت نازل، سونے سے پہلے 18 مرتبہ صلوات اپنے بستر پہ لیٹ کے پڑھو، اس کے بعد وہ رحمت کو لے کے سو جاؤ. رات میں کوئی بیماری نہیں آتی. جب صلوات پہ پڑھوں گا تو بولوں گا. تو بہرحال آخرت کے لیے بہت اچھی چیز ہے صلوات، لحد میں جانے کے بعد. دوسری چیز میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ دعائے مجیر. دعائے مجیر 13 14 15 آف رمضان کو ویری ریکمینڈیڈ، ویری ویری ریکمینڈ. اگر آپ جا کے وہاں پہ دعائے مجیر کا آج موقع ملا، گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھو، ٹرانسلیشن. دعائے مجیر ہے کیا؟ دعائے مجیر پلیز یار میری طرف دیکھو، دعائے مجیر کا ٹرانسلیشن پڑھو، اس میں ہے کیا؟ صرف اللہ کے نام ہے اور 63 یا 65 ٹائمز ایک ہی چیز کی دعا کر رہے اس دعا میں کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے. یہ میں نہیں بول رہا، دعائے مجیر بول رہا، تو آگ سے بچا لے. کیوں اتنا یہ کہا گیا کہ آگ 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 آگ، یہ فائر سے اپنے آپ کو بچا. آپ بولیں گے میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں. ارے بابا یہ دعا مولا نہیں دی، اگر نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے؟ یہ آئی کیسے دعائے مجیر؟ اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس، اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. جو زیارت کو گیا ہے وہ جانتا ہے کہ کعبے کا جو مین ڈور ہے، مین ڈور گولڈن ڈور ہے، اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی گولڈن ٹوم ہے. آپ تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں وہ کعبہ اور گولڈن ٹوم، اس کے بیچ میں سے ہم لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے 7 مرتبہ طواف کر کے، عمرے کا ہو حج کا، یہ مقام ہے، اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جو چھوٹی سی گولڈن ٹوم ہے، اس میں جناب ابراہیم کے پیروں کے امپریشن ہے، پیروں کے نشان ہیں، اتنے بڑے نشان اس زمانے میں اسی انداز سے تھے. تو جس پتھر پہ کھڑے رہ کر جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبہ بنا رہے تھے، تو اس پتھر پہ ان کے پیروں کا امپریشن آ گیا تھا، نشان آ گیا. تو وہ پتھر کو کاٹ کے، یہ میں بات کر رہا 4000 سال پرانی، جناب ابراہیم کا پیریڈ آلموسٹ 4000 یا 4500 ایئرس پہلے کا ہے. لیکن وہ مختلف مقامات سے چلتے ہوئے یہ تبرکات آئے، اور آج وہاں پہ کعبے کے سامنے وہ گولڈن ٹوم کے اندر سب دیکھ سکتے ہو مقام جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہے. روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز پڑھ رہے تھے تو جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کے یہ دعا مقام ابراہیم کے پاس دی. اگر آپ یہ دعا کے اوپر کا پریفیس پڑھیں تو آپ کو سب یہ واقعہ ملے گا. تو انہوں نے دی اور کہا اللہ نے کہا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے لے کر آئے. کہا ہے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب یہ دعا پڑھو، جو پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے، اس کی آخرت، اس کا برکتیں زندگی میں، اولاد، ہر چیز مل جائے گی. وہ پوری لسٹ لکھی ہوئی کہ وہ یہ دعا پڑھو 13 14 15 ہر مہینے کی 13 14، لیکن رمضان میں تو موسٹ ریکمنڈ. اس میں ایک ہی دعا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہی دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بولا، کیوں اتنا سٹریس کیا جا رہا؟ کل رات میں آپ نے اتنی دفعہ بولا خلصنا من النار، خلصنا من النار. ہم ایک فارمیلٹی کے لیے، ایک پریکٹس کے لیے بول دیتے ہیں.